اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کرنا کتنا مشکل اور مہنگا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں روپے کی اسکالرشپ فنڈنگ استعمال ہی نہیں ہو پاتی؟ جی ہاں، تعلیم کے اخراجات ایک چیلنج ضرور ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ مدد کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں اور صحیح رہنمائی کے ساتھ مالی مدد حاصل کرنا بالکل ممکن ہے۔ تو آئیے اصل بات پر آتے ہیں۔ اسکالرشپس کا مطلب صرف مالی مدد نہیں ہے، یہ کسی کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے اور مستقبل کے لیے ایک بہترین سرمایہ کاری ہے۔ یہ ان خوابوں کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے ہم یہاں ہیں۔ ہمارا مقصد اسکالرشپ گائیڈ کی تمام معلومات کو ایک سیدھے سادے روڈ میپ کی طرح پیش کرنا ہے، تاکہ اس پورے عمل کو آسانی اور اعتماد کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم یہ سمجھنا ہے کہ کس قسم کی اسکالرشپس دستیاب ہیں، کیونکہ جب صحیح معلومات ہوں گی تبھی تو صحیح سمت میں قدم اٹھایا جا سکے گا، ہے نا؟ تو اسکالرشپ آخر ہے کیا؟ بہت آسان لفظوں میں یہ ایک مالی انعام ہے جو کسی طالب علم کی قابلیت، محنت یا ضرورت کو سراہنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اسے صرف مالی مدد نہیں سمجھنا چاہیے، یہ مستقبل کے لیے ایک سرمایہ کاری ہے، جیسے شاندار گریڈز پر ملنے والی اسکالرشپ یا کسی کھیل میں خاص مہارت پر۔ اب ان دو بڑی اقسام کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہیں میرٹ پر مبنی اسکالرشپس، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ کامیابیوں کا صلہ ہیں، چاہے وہ بہترین گریڈز ہوں، کھیل میں مہارت ہو یا کوئی اور ٹیلنٹ۔ دوسری طرف ضرورت پر مبنی اسکالرشپس کا مقصد ان طلباء کی مدد کرنا ہے جن کے لیے مالی حالات تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، اس گائیڈ میں اور بھی بہت سے مواقع ہیں۔ ایتھلیٹک اسکالرشپس بہترین کھلاڑیوں کے لیے ہیں، کچھ اسکالرشپس انجینئرنگ یا آرٹس جیسے خاص شعبوں کے لیے ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو مخصوص کمیونٹی پس منظر رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہر ممکنہ آپشن پر نظر ڈالی جائے۔ ٹھیک ہے، تو جب مواقع کا اندازہ ہو گیا ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ ایک مضبوط اور متاثر کن درخواست کے لیے کچھ اہم چیزیں پہلے سے تیار کرنی پڑتی ہیں۔ یہ لسٹ دیکھ کر شاید تھوڑا مشکل لگے، پر فکر کی کوئی بات نہیں، ہم اسے 4 آسان مراحل میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، درخواست فارم مکمل کرنا۔ دوسرا، ایک جاندار ذاتی مضمون لکھنا۔ تیسرا، سفارشات یعنی ریکمنڈیشنز حاصل کرنا۔ اور چوتھا، اپنی تعلیمی اسناد جمع کروانا۔ ہر قدم اپنی قابلیت دکھانے کا ایک نیا موقع ہے۔ اور یہ نقطہ یہ بہت اہم ہے۔ سمجھ لیں کہ آپ کا مضمون آپ کی درخواست کی جان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نمبروں اور گریڈ سے آگے بڑھ کر اپنی شخصیت، اپنے جذبے اور اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ اپنی کہانی سنانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اچھا، اب ایک ایسی چیز کی بات کرتے ہیں جسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں وقت کی پابندی اور ڈیڈ لائنز کی۔ یہ موقع کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ صرف اس ایک عدد سے لگائیں، $1.5 ملین۔ یہ بہت بڑی رقم ہے جو اس سال 4تھی کلاس کے طلباء کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں، یہ سینکڑوں طلباء کے مستقبل کو روشن کرنے کا ایک زبردست موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا پلان کیا ہے؟ چلیں ان تاریخوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ درخواستیں 1 ستمبر سے شروع ہوں گی۔ 15 جنوری ترجیحی ڈیڈ لائن ہے، یعنی اس تاریخ تک اپلائی کرنے والوں پر پہلے غور کیا جائے گا۔ آخری تاریخ 1 مارچ ہے اور پھر 15 اپریل کو ایوارڈز کا اعلان ہوگا۔ ان تاریخوں کو کہیں لکھ لیں، یہ کامیابی کی کنجی ہیں۔ تو اب جب ساری معلومات سامنے ہیں، سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے؟ چلیں کچھ فوری اور ٹھوس اقدامات پر توجہ دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، پہلے 3 ٹھوس اقدامات یہ ہیں۔ سب سے پہلے، تمام اسکالرشپس کی تفصیلات کے لیے مکمل گائیڈ کو اچھی طرح پڑھیں۔ دوسرا، اپنی ایک ذاتی چیک لسٹ بنائیں جس میں تمام ضروریات اور ڈیڈ لائنز درج ہوں۔ اور تیسرا، آج سے ہی اپنے ذاتی مضمون کے لیے آئیڈیاز سوچنا شروع کر دیں۔ یہ 3 قدم کامیابی کے سفر کا ایک مضبوط آغاز ہوں گے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہر کسی کو خود سے پوچھنا چاہیے، یہ اسکالرشپ صرف فیس ادا کرنے میں مدد نہیں کرے گی، بلکہ یہ اصل میں کس نئے سفر کا آغاز کرے گی۔ یہ موقع کون سے نئے دروازے کھولے گا؟ مستقبل منتظر ہے۔